گھروں میں فساد آ گیا۔ مولانا وہی سوال پھر ایک تھوڑا ملتا جلتا، کیا مسلمان سنی اور شیعہ کی شادی جائز ہے، جائز۔ یا مسلمان سنی اور عیسائی کی شادی جائز ہے؟ بچی تھی عائشہ، وہ اسی طرح کام کرتے تھے، شیعہ لڑکا وہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ مولوی حضرات نہیں ہم نہیں کریں گے، میرے دوست سے ملک احسان اور سارے انہوں نے کہا چھوڑو ان کو یار، ہمارے پاس آئیں گے مولانا اسحاق صاحب، مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا چلو میں نکاح پڑھ، میں نے نکاح پڑھا، اپنے رشتے میں اس کا اندراج کیا، اپنے گھر میں خوشی سے رہ رہے۔ کتنی شیعہ لڑکیاں سنیوں سے ہوا ان کا نکاح، کیوں نہیں نکاح جائے؟ اور عیسائی نشان ایسا شیعہ جس کا شیعہ ہونا بھی آسمان کے سورج کی طرح، اور بہت کٹ، ہر ساور اس کا نام تھا، حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے۔ مرنے کے وقت اس نے کہا کہ میرا جنازہ کوفہ کا گورنر صحابی رسول عبداللہ ختمی یہ پڑھائے، مجھے یہ دفن کرے۔ اور سب کچھ جانتے ہوئے کہ حارث اتنا ظالم شیعہ، معمولی نہیں، ضدی، حضرت عبداللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا، لحد میں اتارنے کے بعد خود بیٹھے اور پانٹی کی طرف اس کی چارپائی رکھی، ادھر سے اٹھا کر لوگ لائے، اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ سنت یہی ہے کہ قبلہ کی طرف رکھ کر نہ رکھا کرو، پانٹی کی طرف جنازہ رکھو، وہاں سے لوگ اس طرح اٹھا کر لیتے ہیں۔ تو صحابی نے یہ نہ کہا کہ حارث کا جنازہ پڑھاؤ، معمولی شیعہ میں نہیں اتنا۔ تو ان ظالموں نے اپنی طرف سے گاڑی باتیں، توبہ توبہ، کوئی بات نہیں، مشرق سے مغرب تک جو دو باتیں کہتا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد جو چاہے کرتا رہنا، ہم حضرت ابوبکر عمر کو مانتے پھریں، وہ علی اور اس کی اولاد کو مانتے پھریں، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ جو دین ہے وہ حضور کو ماننے کا نام، یہ مان لیا قصہ ختم۔ آگے اپنی تحقیق ہے آپ کی، کوئی کہتا ہے یہ اچھا، کوئی کہتا نہیں برا، اچھا یہ بعد میں آپ پڑھتے پھر، دین نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں نا مسئلہ چل گیا، وہ مولانا محمود احمد رضوی تھے، بریلی عالم ہمارے رضوان رسالہ، انہوں نے دعویٰ دائر کیا شیعہ مسلمان، اور دلیل یہی تھی کہ یہ لا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ۔ اب شیعہ جو پیش ہوئے علماء ان کے دانات تھے، انہوں نے کہا جج صاحب ایک ہے اسلام کا کلمہ کہ مسلمان ہونے کے لیے کتنا پڑھنا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو پڑھتا ہم اس کا رشتہ دیتے ہیں، لیتے ہیں اس کے جنازے پر، وہ اسلام ہے۔ ایک ہے شیعت سنیت، یہ عربی میں نہیں پڑھتے، مگر یہ کہتے نہیں کہ 4 خلیفوں کو مانو، یہ حضور کے بعد رک جاتے ہیں سنی؟ نہیں، حضور کے بعد ابو بکر عمر عثمان کو، ابو بکر عمر عثمان کو ماننا سنیت شروع ہوگی، یہ اسلام نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سنی جو ہونا چاہتا وہ مانتا۔ اب ہم شیعہ، اب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ ہونا چاہتا ہے یار پھر اللہ رسول کے بعد مان کہ علی سب سے افضل ہے، یہ شیعت ہے، اسلام نہیں۔ اسلام اتنا ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا ہے رشتے نہیں ہم دیتے ان کو، ان کی جنازے مسئلہ حل ہو گیا۔ داد نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اسلام کے بعد آپ جدھر چاہے جن کو پیروں کو مانتا کو نہیں مانتا، یہ بات کی بات، جو اللہ کو ماننا تھا رسول کو مانا کی۔ بریلی حضرات اور دوستی کیا کرتے رہے، اللہ پناہ دے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بس ہمیں یہ درکار ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں اسلام کی شرطیں انہوں نے پوری کر، بعد میں اپنی اپنی تحقیق۔ کبھی کبھی جب میں اپنے خطبوں میں کہہ دیتا ہوں، آپ بھی بچیاں سن لیں، کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو یہ ہمارے لوگ بہت برا بلا کہتے ہیں، میں کہہ رہا کبھی ان کے فتاوے پڑھے، کتابیں پڑھی آپ کو پتہ چلتا کہ وہ علم کا پہاڑ تھا۔ تحقیق الگ ہے، کچھ باتوں میں اس کا رائے ہمارے خلاف ہو گئی، مگر اس سے وہ عالم نہیں رہا، بہت بڑا عالم ہے۔ اب دیکھیں نا لوڈ شیڈنگ بیٹا ہو رہی ہے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، اندھیرے میں رہتے ہیں۔ تو مولانا نے بھی ایک بات کہی قبر کے بارے میں، تو مولانا نے فرمایا، اب میں رو پڑتا ہوں، لوگ بھی پھر روتے ہیں، کہ مولانا نے جب یہ بات یاد کی مریں گے قبر میں جائیں گے اندھیرا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، حضور کے چہرے کی محبت کا داغ سینے میں لے لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ وہاں اندھیرا ہوگا، چراغ تو چاہیے، چراغ پھر یہی نظر آیا کہ رسول اللہ کی محبت کا چراغ جلے گا، روشنی ہو جائے۔ اب ہم گناہ گار ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مولانا نے بھی دعا کی، اللہ سے کس طرح منت سماج کی، استغفار کا کلمہ، گناہ ہے رضا کا حساب کیا، اللہ سے کہتے ہیں اللہ رضا کے گناہوں کا کیا حساب کرنا، میں اگرچہ لاکھوں سے، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، وہ کہتے ہیں میں خود مانتا ہوں کہ میرے گناہ لاکھوں سے بھی زیادہ، گناہ ہے رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر آگے منت کیا کی ہے، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار، میرے گناہوں کا تو بننا ہے کوئی اندازہ، مگر تیری مغفرت رحمت جو اس کا اندازہ ہے کوئی، اس کے مقابلے میرے کیوں نہ کریں۔ اور اسی پر عمر بن عائشہ رضی اللہ یاد آتی ہیں، اب رمضان آ رہا، جب اماں نے پوچھا کہ رسول اللہ اس مہینے میں شب قدر آتی ہے، 1000 مہینے سے بہتر،
اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں راتوں میں پڑھتی ہوں، آخر کوئی رات تو ہوگی نا. تو حضور نے اس وقت جو سکھایا وہ ہمارے رضا والی بات ہے نا. آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا، تجھے مزہ آتا ہے معاف کر کے، سزا دینے میں تو نہیں جلدی کرتا. تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کر. فاعف عنی، مجھ گناہ گار کے گناہ بھی معاف کر دینا. کتنی ضرورت کی بات کہ اور نہ مانگو، ان راتوں میں مانگو کہ اگر جرم ہو گئے ہیں، کاغذ سیاہ ہو گئے تو اللہ معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میری تو بیٹا عمر گزر گئی. میں اتنا تھا جب ہم ریت کے ٹیلوں پر اپنے گاؤں میں گئے، اس وقت بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھاتا تھا. میرے والدین اللہ ان پر رحمت کرے، اتنے پڑھے لکھے نہیں، ماں بھی نمازی تھی، ابا بھی نمازی تھے، دین تھا میرے اندر آ گیا. اور میں اسکول اور کالج میں بھی جاتا تھا، میرے بستے میں نا کورس کی کتابیں ایک آدھ ہوتی، دینی کتابیں. میں اس وقت پیچھے بیٹھ جاتا، حالانکہ سب اساتذہ جانتے تھے کہ ساگ اتنا قابل کوئی نہیں، وظیفہ ہی وظیفہ ہر امتحان پیچھے بیٹھنا، دینی کتابیں پڑھنی. کوئی استاد آ گیا دوسری نکال لی. کالج میں جانا، کارڈ جمع کرایا، دینی کتابیں نکلوائیں لائبریری سے. اس لیے میں نے بچپن سے لے کر عیسائیوں کا، قادیانیوں کا، ہندوؤں کا، سب کا مطالعہ کیا. میں اس لیے شیعہ سنی سب کی اصل کتابیں عربی میں دیکھا، کچھ بات نہیں. ان لوگوں نے خام خواہ ساتھ ڈالا، اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، ورنہ بنیادی باتیں ایک ہی کہ اللہ سچا ہے، رسول برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. کوئی بات نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نے اتنا پھیلا دیا کہ کافر کا جوتا کھا لو شیعہ کا نہ کھا. کیا یار اس نے برا کیا؟ کچھ فائدہ نہیں. یہ ساروں عزت کریں، بریلویوں سے محبت کریں، دیوبندیوں سے کوئی بات نہیں. تھوڑا بات جو کسی غریب کو ملا وہ اس پر عمل کر رہا، اس پر کیوں نفرت کرنی؟